عدنان شادی کے بعد پردیس چلا گیا۔ جب بھی فون کرتا ماں بیوی کی برائیاں کرتی۔ دھیرے دھیرے اسے ماں کی باتوں پر یقین آ گیا اور اس نے اپنی بیوی شہلا کو فون کرنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر 5 سال بعد جب وہ لوٹ کر آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ شہلا سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ شہلا نہ جانے کس سے سارا وقت فون پر لگی رہتی ہے۔ یہ سن کر عدنان کا دل خراب ہوا اور اس نے اپنی بیوی سے بات ہی نہ کی۔ پھر عید کا دن آیا تو نماز پڑھتے ہی وہ شہلا سے ملنے کے لیے اپنے کمرے میں پہنچا، لیکن وہاں جا کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ عدنان کی اماں نے اس کے سامنے 2 تصویریں رکھی تھیں اور اسے یہ حق دیا تھا کہ وہ ان دونوں میں سے جسے چاہے اپنے لائف پارٹنر کے طور پر منتخب کر لے۔ عدنان نے دونوں تصویروں کو بغور دیکھا۔ ایک بہت گوری چٹی خوبصورت سی لڑکی تھی، جبکہ دوسری سانولی اور بہت پرکشش تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی معصومیت تھی۔ عدنان نے وہ تصویر اٹھائی اور اپنی اماں سے پوچھنے لگا، یہ لڑکی کون ہے؟ اس کی اماں حیران رہ گئیں، کہنے لگیں، تو نے گوری چٹی لڑکی چھوڑ کر اس لڑکی کی تصویر کا انتخاب کیوں کیا؟ عدنان کہنے لگا، اماں یہ بہت معصوم سی ہے، گھر آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ رچ بس جائے گی۔ میں ماں اور بیوی کے درمیان کی جنگ میں پسنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر عدنان کی اماں مسکرا اٹھیں اور کہنے لگیں، ہاں یہ بات تو نے بالکل ٹھیک کہی، یہ یتیم بچی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، ماموں کے گھر رہتی ہے، وہ بس فرض کے طور پر اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تجھے یہ پسند ہے تو میں یہیں تیرے رشتے کی بات کر دیتی ہوں۔ مجھے تو گوری والی پسند تھی، لیکن تیری بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، یہ گوری چٹی آئے گی تو ہمیں ہی نخرے دکھائے گی۔ جب عدنان کی بہنوں کو پتہ چلا اس نے ایک ساملی لڑکی کا انتخاب کیا ہے تو وہ بھی حیران ہوئیں۔ پھر انہیں بھی خوشی ہوئی کہ بھائی نے معصوم سی لڑکی کو بھابھی بنانے کی بات کی ہے۔ پھر اس کی اماں اور بہنیں رشتہ لے کر گئیں اور چٹ پٹ رشتہ بھی طے ہو گیا۔ لڑکی کے نصیب بہت ہی اچھے تھے، یہاں رشتہ طے ہوا، وہیں عدنان کا وہ ویزا لگ کر آ گیا جو سالوں سے اٹکا ہوا تھا۔ دراصل عدنان کئی سالوں سے پردیس کی نوکری کے چکر میں لگا ہوا تھا، لیکن ہر بار اس کے ویزے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا اور یہاں رشتہ ہوتے ہی ایک دم اس کا ویزا لگ کر آ گیا اور اس کی پردیس میں بڑی اچھی نوکری پکی ہو گئی۔ یہ خبر جب لڑکی والوں کو ملی تو وہ بھی حیران ہوئے۔ اب عدنان کو پردیس جلدی جانا تھا، اس لیے اس کی اماں نے شادی کے لیے خوب زور لگایا اور سادگی سے شادی کروا دی۔ شادی کی پہلی دفعہ عدنان نے شہلا کو روبرو دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ واقعی سانولی لیکن بہت پرکشش تھی۔ اسے دیکھ کر عدنان کو اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ گورے رنگ سے زیادہ سانولا رنگ خوبصورت ہوتا ہے۔ شہلا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی باتوں میں بڑی مٹھاس تھی۔ شادی کی رات ہی عدنان نے شہلا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے زندگی کی ہر خوشی دے گا۔ یہ بات سن کر شہلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، ماں باپ کے انتقال کے بعد سے میں تو بس زندگی گزار رہی ہوں، ہر رشتے نے مجھے اپنی غرض کے لیے استعمال کیا، اسی لیے اب میں زیادہ کسی سے امید نہیں رکھتی۔ میرے نصیب اتنے اچھے نہیں کہ مجھے خوشیاں مل سکیں، میری زندگی میں بس آزمائشیں ہی لکھی ہیں۔ شہلا کی بات سن کر عدنان نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ عدنان کے لہجے نے شہلا کو یقین کرنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ اچھی زندگی کی امید ہی کھو بیٹھی تھی۔ ماموں ممانی کے گھر میں بھی اس نے ملازمہ والی زندگی گزاری تھی اور سسرال آتے وقت بھی اسے کچھ ایسا ہی گمان تھا۔ کوئی بھی ایک یتیم لڑکی کو بغیر جہیز کے ایسے ہی تو رخصت نہیں کروا لیتا، مگر عدنان کی باتوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ دنیا میں اب بھی کچھ اچھے لوگ موجود ہیں۔ اس نے عدنان کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوما اور پھر اپنی آنکھوں سے لگا کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، عدنان کے لیے زندگی باغ و بہار ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی بہت خوبصورت گزری تھی اور اس کے بعد دونوں نے ہی کچھ دن ایک دوسرے کی سنگت میں بہت ہی حسین گزارے۔ عدنان کے ساتھ شہلا بہت ہی زیادہ خوش تھی اور اپنے دل کی ہر وہ بات جو اس نے بہت سالوں سے کسی سے نہیں کہی تھی وہ عدنان سے کہنے لگی۔ ہزاروں خواہشات ادھوری تھیں جنہیں عدنان سے بیان کر کے اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ عدنان بھی اس کی ہر بات کو بہت توجہ اور غور سے سنا کرتا۔
شہلا بہت ہی سمجھدار اور شریف لڑکی تھی، ہمیشہ ادب سے پیش آتی، شوہر کے آگے سر جھکا کر رکھتی اور عدنان کی کسی بات کی مخالفت نہ کرتی۔ بہت تیزی سے 20 دن گزرے اور عدنان کے جانے کا وقت آ گیا۔ جس ویزے کے لیے عدنان بہت بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، اب اس کا جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ شہلا کا ہاتھ تھام کر وہ اس قدر خوش تھا کہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن عدنان کے ساتھ ساتھ گھر والوں کا مستقبل بھی جڑا ہوا تھا۔ 2 بہنوں کی شادی کرنی تھی، ایک بھائی کو سیٹ کرنا تھا اور پھر گھر بھی بنوانا تھا۔ پھر عدنان چاہتا تھا کہ جس طرح اس نے ساری زندگی سٹرگل کی ہے، اس طرح اس کے بچوں کو نہ کرنی پڑے۔ وہ چاہتا تھا کہ پردیس کی کمائی سے یہاں کوئی کاروبار سیٹ کر لے تو پھر واپس آ جائے، اور یہی وعدہ اس نے شہلا سے بھی کیا۔ وہ بس 5 سال بعد لوٹ آئے گا اور پھر کبھی سے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اسی وعدے کے بھروسے شہلا نے ایئرپورٹ پر نم آنکھوں سے عدنان کو الوداع کر دیا۔ عدنان کو پردیس پہنچ کر ہفتہ گزر گیا، لیکن وہ گھر فون نہیں کر پایا، بس اپنی خیریت کی اطلاع اس نے پہنچائی تھی۔ ایک ہفتے بعد جب وہ پوری طرح سیٹ ہوا اور نوکری بھی سٹارٹ ہو گئی تو اس نے گھر فون کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گھنٹوں شہلا سے بات کرے گا، اسے بتائے گا کہ اس کے بغیر وہ کس قدر تنہا محسوس کر رہا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ لیکن دوسری طرف سے اماں کے رونے کی آواز نے اسے پریشان کر دیا۔ کچھ دیر کی خیر خیریت کے بعد اماں نے روتے ہوئے شہلا کے حوالے سے ایسی بات کی تھی کہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اماں کہنے لگیں، تیرے جاتے ہی تیری بیوی کے پر نکل آئے ہیں، سارے گھر میں اڑی اڑی پھرتی ہے، ہم لوگوں کو باتیں سناتی ہے، تیری کنواری بہنوں سے سارا کام کرواتی ہے، اور پھر ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہم اس کے میاں کی کمائی کھاتے ہیں۔ تو ہم پر رحم کر اور میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہ بھیج، بلکہ شہلا کا اکاؤنٹ کھلوا رہی ہوں تو اس میں پیسے ڈلوانا، تیری بہنوں کے خرچے کے پیسے میں تیری بیوی سے مانگ لیا کروں گی، میرا تو کوئی خرچ نہیں ہے، گھرداری بھی تیری بیوی کے حوالے ہی کر دیتی ہوں، میں تو اب اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی ہوں، جائے نماز پر بیٹھ کر بس تیرے حق میں دعائیں مانگتی رہتی ہوں۔ یہ گھر تو اب بہو کا ہے کیونکہ تو کماتا ہے، اسی لیے ہم سب تیری بیوی کے غلام ہو گئے ہیں۔ اماں نے اپنے آنسو پونچھتے عدنان کو ایسی بات کہہ دی کہ جسے سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کہنے لگا، اماں شہلا کا اکاؤنٹ ہرگز بھی نہ کھلوانا، تم گھر کی بڑی ہو، میں سارا خرچہ تم کو ہی بھیجوں گا، پھر تمہیں جیسے مناسب لگے اسے استعمال کرنا۔ گھر کے ساری ذمہ داریاں بھی شہلا کے حوالے نہ کرنا، وہ بھی کم عمر نادان ہے، گھر گرستی سے واقف نہیں، تم گھر چلاؤ گی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی، تم میری محنت کی کمائی کا احساس کرو گی، اور یہ بات بھی مجھے گوارا نہیں کہ میری بہنوں کو اپنے خرچے کے لیے اپنی بھابھی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، اس لیے پیسے میں تمہارے ہی اکاؤنٹ میں بھیجوں گا۔ عدنان غصے سے کہنے لگا کہ شہلا کا تو لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ ایسی تو بالکل نہیں تھی۔ اماں کہنے لگی، ہاں ہمیں بھی نہیں لگتا تھا تیرے جانے کے بعد وہ ایسے رنگ دکھائے گی، لیکن وہ اب ایسی ہی ہو گئی ہے، بڑی شیر بنی پھرتی ہے۔ عدنان نے اپنی ماں سے شہلا سے بات کروانے کو کہا تو اس کی ماں نے بڑی دیر لگا کر شہلا سے اس کی بات کروائی، اور پھر 2 منٹ کی بامشکل بات ہو سکی جس میں اس نے شہلا کو سختی سے کہا کہ وہ اس کی ماں کا خیال رکھے اور گھر والوں کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرے۔ ساتھ ہی عدنان نے کہہ دیا کہ میری بہنیں ابھی پڑھ رہی ہیں، گھر کا کوئی کام کاج ان کے حوالے نہ کرنا، گھر کی ساری ذمہ داری تم خود اٹھاؤ گی، ان کو اچھی طرح پڑھنے دینا۔ دوسری طرف شہلا تھی جو اس کی محبت بھری کسی بات کی منتظر تھی، وہ یہ سب سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اسے ہرگز بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی ساس نے عدنان سے کیا کچھ کہا ہے۔ عدنان کا سخت رویہ سن کر اور اس کے لہجے کی کرواہٹ نے شہلا کا دل توڑا تھا اور اس نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ایک بار پھر اس نے غلط امیدیں باندھ لی ہیں، اسی لیے ہمیشہ کی طرح اس نے صبر کا گھونٹ بھر لیا اور عدنان سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوتا، جب عدنان فون کرتا بہت دیر بعد اس کی ماں شہلا سے اس کی بات کرواتی، اور اس سے پہلے اسے شہلا کے خلاف اس قدر بھڑکا چکی ہوتی کہ وہ شہلا سے بری طرح ہی پیش آتا، کبھی نرمی سے بات کرتا تو بھی بس اس کی خیر خیریت سے آگے نہ بڑھتا، اور ان کا رشتہ اسی طرح چلنے لگا۔ اور پھر پورے 3 مہینے بعد عدنان کی ماں نے اسے بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ وہ یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ 3 مہینے بعد اب وہ کیسے باپ بن سکتا ہے۔
اس کی ماں نے بتایا، میں نے خود تجھے شروع میں یہ بات نہ بتائی کہ شروع کے دنوں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ تو خواہ بچے کو لے کر خواب دیکھنا شروع کر دیتا، پھر اگر کوئی بات ہو جاتی تو تیرا دل ٹوٹتا۔ ایسے بھی تیری بیوی کہاں یہ بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے، ہر وقت الٹی سیدھی حرکتیں ہی کرتی ہے کہ کسی طرح بچہ ضائع ہو جائے، اسی لیے میں نے ڈر کر تجھ سے کچھ نہ کہا۔ اب جب 3 مہینے ہو گئے ہیں تو میں تجھے یہ خوشخبری سنا رہی ہوں۔ عدنان بچے کی خوشخبری سن کر پاگل ہو گیا۔ اس نے شیلا سے بہت محبت سے بات کی، اس لیے اپنے بچے کا سن کر اس کے پاؤں زمین پر ہی نہ ٹک رہے تھے، لیکن وہیں یہ بھی بات اسے حیران کر رہی تھی کہ شیلا ماں نہیں بننا چاہتی۔ اس نے اماں سے کہا میری بات کروائیں، پھر شیلا سے محبت سے بات شروع کی۔ پہلی دفعہ ان دونوں کے درمیان کچھ اچھی بات ہوئی تھی۔ عدنان نے اسے بتایا کہ بچے کا سن کر وہ کس قدر خوش ہے، لیکن جواب میں شیلا نے بس ہاں کے سوا اور کچھ نہ کہا۔ شیلا کے اس رویے پر عدنان چونک اٹھا۔ اسے اپنی ماں کی بات پر یقین ہو گیا کہ واقعی شیلا کو بچے سے کوئی لگاؤ نہیں۔ اس کے بعد عدنان کی ماں کہنے لگی، تیری بیوی اپنا خیال نہیں رکھتی، سارا وقت الٹی سیدھی باہر کی چیزیں کھاتی ہے، میں جو پیسے دیتی ہوں وہ سب اپنے اوپر ہی لٹا دیتی ہے۔ میں نے 10 بار کہا ایسی چیزیں نہ کھاؤ جس سے بچے کو نقصان پہنچے، لیکن تیری بیوی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، تو ہی اسے سمجھا دے۔ پھر اگلی بار جب شیلا نے دوبارہ عدنان سے بات کی تو عدنان کا رویہ پھر سخت ہو گیا۔ اپنے بچے کی خاطر وہ شیلا کے ساتھ سختی سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کوئی باہر کی چیز نہ کھائے، بلکہ جو اماں دیں وہی کھایا کرے۔ ساتھ ہی شیلا کو سختی سے کہہ دیا اس کے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ شیلا نے جی اچھا کہہ کر فون منقطع کر دیا۔ کچھ آنسو تھے جو شیلا نے اپنے قلق میں اتار لیے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے شوہر کو نہیں بتا سکی کہ زندگی کا دائرہ اس کے لیے کس قدر تنگ ہو چکا ہے۔ پھر ایسے ہی مہینے پر مہینے گزرتے چلے گئے اور پورے 10 مہینے بعد اسے باپ بننے کی خوشخبری ملی۔ ان کی شادی کو 10 مہینے ہوئے تھے اور وہ ایک بیٹے کا باپ بن گیا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ اس کا دل پاکستان اڑ کر آنے کو کر رہا تھا، لیکن اس کا 5 سال کا کانٹریکٹ تھا اور اس سے پہلے واپسی ممکن نہیں تھی۔ کبھی کبھار وہ اپنے بیٹے کی آواز سننے کی خواہش کرتا تو اس کی ماں بیٹے کے قریب فون کر دیتی اور بچے کی کلکاریوں سے ہی اس کا دل کھل جاتا۔ شیلا سے تو اس کی بات اب بھی کم ہوا کرتی تھی، وہ بس بچے کے لیے تڑپنے لگا۔ شیلا کے لیے اس کے جذبات بدل سے گئے تھے۔ شاید اس کی ایک وجہ اس کی ماں کی وہ باتیں تھیں جو وہ شیلا کے حوالے سے اسے بتایا کرتی تھی۔ 5 سال میں عدنان نے کافی سارے پیسے اپنی ماں کو بھیج دیے، لیکن جب اس نے اپنی واپسی کی بات کی اور اماں سے کہا ان پیسوں میں سے جو بھی جمع کیے ہیں میں آ کر ان سے کاروبار کروں گا، تو اس کی ماں نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی وہ سب تو تیرے بچے کی پیدائش اور تیری بیوی کے خرچوں میں اڑ گئے، ابھی تو میں نے تیری ایک ہی بہن کی شادی کی ہے، ایک اور بہن باقی ہے، تو ہمیشہ کے لیے واپس مت آ، چھٹیاں لے کر آ پھر واپس چلے جانا۔ یہ سن کر عدنان کا دل پریشان ہو گیا۔ اس نے تو شیلا سے 5 سال کا ہی وعدہ کیا تھا اور جتنے لاکھوں پیسے اس نے بھجوا دیے تھے اتنے میں تو اب تک وہ ایک بڑا کاروبار شروع کر سکتا تھا، لیکن نہ جانے اس نے اماں سے کیسے خرچے کروائے تھے کہ کچھ بھی نہیں بچا۔ اماں تو ہر مہینے اسے یہی بتاتی تھیں کہ شیلا کے کپڑے آ گئے، اس کے زیورات اور اس کا میک اپ آ گیا اور پورے پیسے ختم ہو گئے، اور وہ بھی آنکھیں بند کر کے اماں کی بات پر یقین کر لیا کرتا۔ اور اب بھی اسے یہی لگ رہا تھا کہ شیلا کی وجہ سے پیسے جمع نہیں ہو سکے، کیونکہ اس کی ماں تو ہمیشہ جوڑ کر ہی پیسے رکھنے والی عورت تھی۔ اسے شیلا پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ پھر نوکری چھوڑنے کی بجائے وہ چھٹیاں لے کر واپس آیا۔ گھر پہنچا تو اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، ان کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ سامنے ہی اس کا 4 سالہ بیٹا کھیل رہا تھا، جسے دیکھ کر عدنان نے دوڑ کر اسے گود میں لے لیا اور اسے چومنے لگا۔ بچہ جو پہلی بار اپنے باپ کی قربت کو محسوس کر رہا تھا اس محبت پر رونے لگا، لیکن عدنان اس قدر دیوانہ ہو رہا تھا کہ دبا دبا کر بچے کو پیار کر رہا تھا۔ جب بچے کو پیار کر کے اس نے واپس چھوڑا تو اس کی نظر پیچھے کھڑی شیلا پر پڑی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بہت محبت سے وہ باپ بیٹے کے اس پیار کو دیکھ رہی تھی۔ 5 سال بعد بیوی کو دیکھ کر عدنان کا دل نرم پڑا۔ وہ شیلا کے قریب گیا اور اس سے سلام کیا تو شیلا نے بس اس کے سلام کا جواب دیا۔ شیلا کی حالت دیکھ کر وہ چونک اٹھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے، وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، سامنے رنگت کالی ہو گئی اور چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی۔
عدنان کی نظر شیلا کے کپڑوں پر پڑی تو وہ بالکل ہی چونک گیا، کیونکہ شیلا نے بہت پرانا سا لباس پہن رکھا تھا جس میں کہیں کہیں ہاتھ سے پیوند کاری بھی ہو چکی تھی۔ وہ کسی بھکارن کی جیسی لگ رہی تھی، اور یہی سب باتیں عدنان کو حیران کر رہی تھیں کہ ہر مہینے جو اپنے اوپر ہزاروں روپے خرچ کرواتی تھی، وہ اس کے آنے پر یوں بدحال کیوں کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید شہلا سے کچھ پوچھتا، اماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی، تجھ سے بہت ڈھیروں باتیں کرنی ہیں، 5 سال تیرے بغیر میں نے بڑی مشکل سے گزارے۔ وہ جو شیلا کے ساتھ کچھ پل گزارنا چاہتا تھا، اماں کے کھینچنے پر وہ ان کے ساتھ چل پڑا، جبکہ شیلا نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ کر رہ گئی اور اس کے بعد باورچی خانے کا رخ کر لیا، کیونکہ آج اس کی بڑی شادی شدہ نند کو گھر آنا تھا۔ وہ رہنے کے لیے آ رہی تھی، کیونکہ ان کا بھائی بس 1 مہینے کی چھٹیوں پر آیا تھا، اور اس نے سب کو کہہ دیا تھا کہ وہ پورا مہینہ یہیں گزارے گی، اور اب شہلا کو دن رات ان کی خدمت کرنی تھی۔ شیلا نے اپنے بڑے نندوئی کی پسند کے سارے کھانے تیار کر دیے، کیونکہ وہ جب بھی یہاں آتے تو شیلا سے طرح طرح کی فرمائشیں کرتے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی چھوٹی نند کے کپڑے استری کرنے کے لیے بیٹھ گئی، اور اتنی دیر میں عدنان بھی اس کے پاس چلا آیا۔ وہ کچھ وقت شیلا کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، لیکن شیلا کے پاس کاموں کی ایک فہرست تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی موقع ڈھونڈتا، اس کی بڑی شادی شدہ بہن بھی آ گئی، اور پھر ان کے بچوں کا شور اور بہنوں کا ہنگامہ گھر میں اس طرح شروع ہوا کہ عدنان کو بیوی کے لیے وقت ہی نہ مل سکا۔ رات کے کھانے کے لیے سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر ایک ساتھ بیٹھے تو شیلا اسے کہیں نظر نہ آئی، یہاں تک کہ اس کی کرسی بھی نہیں تھی۔ اس نے شیلا کو آواز دی تو اماں نے روک دیا، کہنے لگی، وہ گرم گرم روٹیاں پکا کر لا رہی ہے، سب کو گرم روٹیاں کھانے کی عادت ہے، ٹھنڈی کوئی نہیں کھاتا۔ یہ سن کر عدنان ایک دم ہی خاموش ہو گیا۔ بڑی مشکل سے زہر مار کر اس نے 4 لقمے کھائے، اور پھر ساری بہنیں اسے اپنے گھیرے میں بٹھا کر اس سے فرمائشیں کر رہی تھیں۔ سب جاننا چاہتی تھیں کہ وہ کیا تحفے لے کر آیا ہے۔ وہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لایا تھا۔ سب نے زبردستی بیگ کھلوایا، تو جو بھی وہ شیلا کے لیے لایا وہ سب لڑ جھگڑ کر بہنوں نے لے لیا، اور بہنوں کے طوائف بھی انہوں نے وصول کر لیے۔ شیلا کے لیے کچھ نہ بچا، صرف ایک پرفیوم ہی رہ گیا، اس نے اسے ہی سنبھال کر رکھ لیا۔ رات کے وقت وہ کمرے میں شیلا کا انتظار کرتا رہا۔ وہ تقریباً 1 بجے تھکی ہاری کمرے میں پہنچی تو عدنان نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، پھر اپنے پاس بٹھایا، اس سے باتیں کرنے لگا، لیکن شیلا کے پاس اس کی باتوں کے جواب میں کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ وہ بس ہاں ہوں کر کے جواب دے رہی تھی۔ عدنان نے اسے تحفے میں پرفیوم دیا تو وہ بھی اس نے خاموشی سے رکھ لیا۔ ہاں، بیٹے کے لیے وہ جتنی بھی چیزیں لایا تھا وہ سب شیلا بہت غور سے دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر خوشی بھی نظر آ رہی تھی۔ شیلا کا بدلا ہوا یہ رویہ عدنان کو بہت حیران کر رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تم آرام کر لو، سارے دن کی تھکی ہوئی ہو، کل بات کریں گے۔ لیکن شیلا نے بتایا کہ اسے کپڑے دھونے کے لیے چھت پر جانا ہے، جتنے بھی لوگ گھر میں رکے ہوئے ہیں سب ہی کے کپڑے دھلنے میں پڑے ہیں، اگر وہ آج نہیں دھوئے گی تو کل بہت سارے ہو جائیں گے۔ وہ عدنان سے اجازت لیتی چھت پر پہنچ گئی، اور عدنان بس خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد عدنان نے الماریاں کھولی تو اسے شیلا کی الماری میں کوئی نیا جوڑا نظر نہیں آیا، نہ کوئی زیورات تھے نہ کوئی میک اپ، وہی بوسیدہ سے کپڑے تھے جو شادی پر عدنان نے اسے لے کر دیے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں نے جو کچھ بتایا تھا وہ نظر کیوں نہیں آ رہا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اسی لیے لیٹتے ہی کچھ دیر میں نیند آ گئی۔ اگلے دن پھر بہنوں نے اسے گھیر لیا، طرح طرح کی فرمائشیں ہو رہی تھیں، کوئی کہیں گھومنے جانا چاہتا تھا تو کوئی شاپنگ کی بات کر رہا تھا۔ شیلا باورچی خانے میں تھی، عدنان کی نظریں بار بار باورچی خانے کے دروازے پر جا کر لوٹ آتیں۔ شیلا اندر ہی مصروف تھی، باتیں کرتے کرتے وہ اپنی بہنوں کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے ایک بات محسوس کی کہ اس کی بڑی تینوں بہنوں نے سونے کا کافی سارا زیور پہن رکھا تھا، جبکہ ان کے تینوں کے شوہر ہی معمولی سی نوکری کرتے تھے۔ ان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ اس کی بہنیں اتنا بھر بھر کر زیور پہنتیں۔ اس سے رہا نہ گیا تو اس نے پوچھ لیا کہ اتنا سارا زیور کیسے بنایا۔ یہ سن کر اس کی بہنیں کہنے لگیں، یہ سب اماں نے بنایا ہے۔ بیٹیوں کے منہ سے یہ بات سن کر عدنان کی ماں گڑبڑا گئی اور کہنے لگی، ہاں میں نے شادی پر انہیں کچھ نہیں دیا تھا، اسی لیے کچھ پیسے جمع کر کر یہ زیور تحفے میں دیا ہے۔ عدنان خاموش ہو گیا۔ پھر چھوٹے بھائی نے بتایا کہ اس نے اپنا کارخانہ کھول لیا تو وہ مزید حیران ہوا۔ اس کے بھائی نے تو کبھی زندگی میں کچھ نہیں کیا، پھر اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ اس نے کارخانہ ہی کھول لیا۔
ہر بات اسے حیران کر رہی تھی اور بہت کچھ اسے سمجھ بھی آ رہا تھا۔ کوئی اتنا اندھا تو نہیں تھا کہ آنکھوں دیکھا سچ نہ جان پاتا، بس اس نے کسی سے کچھ پوچھا نہیں تھا۔ پھر 2 دن بعد اس کی وہ چھوٹی بہن جس کی شادی اس کے پردیس جانے کے بعد ہوئی تھی، اسے کسی کام سے اپنے گھر لے گئی۔ اسے ضرورت کا کچھ سامان اٹھانا تھا کیونکہ وہ بھی مہینے بھر کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس بہن کے کمرے میں پہنچ کر تو عدنان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اماں نے زمانے بھر کا سامان بہن کو دے رکھا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی چیز تھی۔ LED سے لے کر فریج تک اس کے کمرے میں تھا، بڑا سا AC بھی لگا دیا تھا، اور وہ بڑی خوشی خوشی بتا رہی تھی کہ اماں نے تو اسے ہر ایک چیز دی ہے۔ جس کسی نے بھی دیکھا وہ حیران رہ گیا، کتنا قیمتی فرنیچر، اور یہاں تک کہ سونے کا بڑا سا سیٹ اور 4 کڑے بھی اماں نے دیے ہیں۔ اس نے اپنی سادگی میں بھائی کو ساری بات بتا دی اور وہ سمجھ گیا کتنے سالوں کی اس کی کمائی کہاں لٹائی گئی ہے۔ ضرورت سے زیادہ چیزیں بہن کو جہیز میں دی گئیں۔ بڑی بہنوں کے لیے خوب زیور بنایا گیا۔ چھوٹے بھائی کا کارخانہ ہو گیا، ایک وہی خالی ہاتھ رہ گیا۔ اس کی بیوی تھی جو ملازمہ بن چکی تھی، اسے اپنے اوپر افسوس ہونے لگا، کتنے سالوں میں وہ یہ سب کچھ کیوں نہیں جان پایا۔ مگر یہ بات اسے اب بھی سمجھ نہ آئی کہ شیلا نے اس سے اب تک کسی کی کوئی شکایت کیوں نہیں کی، کیونکہ شیلا کو اس کے رویے سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ وہ تو بس خاموشی سے سارا وقت کاموں میں لگی رہتی یا پھر بچے کو سنبھالتی۔ 2 دن بعد عید تھی۔ عدنان نے خود ہی خاموشی سے شیلا اور بچے کے لیے خریداری کی اور کسی کو کچھ نہ بتایا۔ شیلا سے چھپا کر ہی اس نے وہ سارا سامان الماری میں رکھ دیا تھا۔ وہ عید کے دن صبح ہی صبح شیلا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا اور اسے اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگنا چاہتا تھا، لیکن وہ عید کی نماز پڑھ کر جب گھر میں داخل ہوا تو شیلا اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ اپنے کمرے میں گیا تو شیلا اپنے 4 سالہ بچے کو ڈانٹتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی کہ تمہیں یہ پرانے کپڑے ہی پہننا ہوں گے، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ جبکہ عدنان کا بیٹا روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ پھپھو کے بچوں کے پرانے کپڑے عید کے دن نہیں پہنے گا، لیکن شیلا کے پاس شاید کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ بیٹے کے ساتھ سختی کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ہمارے نصیب میں یہی ہے، اسی لیے خاموشی سے پہن لو۔ اور اس کی باتیں سن کر عدنان کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور شیلا سے پوچھنے لگا کہ وہ کپڑے کہاں ہیں جو میں پردیس سے لایا تھا۔ شیلا ایک دم خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی وہ بڑی باجی کے بیٹے کو پسند آ گئے تھے، اس لیے بڑی باجی لے گئیں اور اپنے بیٹے کے یہ پرانے کپڑے دے گئی ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہمارا شاہ میر یہی پہن لے گا۔ شاہ میر روتے ہوئے کہنے لگا بابا، میں ہر عید پر پرانے کپڑے پہنتا ہوں، اس بار آپ میرے لیے نئے کپڑے لائے تھے، میں بہت خوش تھا، لیکن وہ بھی پھپھو لے کر چلی گئیں۔ عدنان نے شاہ میر کو گود میں اٹھایا اور الماری سے نئے کپڑے نکالے اور دونوں کے سامنے رکھ دیے۔ دونوں کے ہی بہت مہنگے اور خوبصورت کپڑے تھے۔ شاہ میر تو خوشی سے جھومنے لگا، لیکن شیلا حیرت سے عدنان کی طرف دیکھنے لگی۔ عدنان نے مسکرا کر کہا یہ تمہارے عید کے کپڑے ہیں، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی میں تیار ہونا بھول گئی ہوں، میری ساس کو میرا تیار ہونا، میرا ہنسنا بولنا پسند نہیں، اگر میں یہ کپڑے پہنوں گی تو وہ ناراض ہو جائیں گی، عید کا دن ہے، سب مہمان آ رہے ہیں، مجھے باورچی خانے کا کام سنبھالنا ہے، پھر آپ کی بہنیں بھی یہی ہیں، ان کی بھی بہت سی فرمائشیں ہیں، یہ نئے کپڑے خراب ہو جائیں گے، آپ انہیں واپس کر دیں۔ شیلا نے بڑی سادگی سے وہ کپڑے واپس لپیٹ لیے۔ عدنان نے اٹھ کر شیلا کو گلے سے لگایا اور کہا بس یہ عید یہاں گزار لو، اس کے بعد میں تمہیں الگ گھر لے کر چلوں گا۔ میں جان گیا ہوں کہ میں نے تم پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، میں دوسروں کی باتوں میں آ کر اندھا ہو گیا تھا، میں یہی نوکری کر لوں گا اور اب تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ شیلا عدنان کی بات سن کر روتے ہوئے کہنے لگی ساری دنیا کی طرح آپ نے بھی میرا مان توڑ دیا تھا، اس لیے میں نے آپ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، میں اب بھی کوئی شکوہ نہیں کر رہی، میں نے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر حالات کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن عدنان نے عید کے فوراً بعد ایک الگ گھر کا انتظام کیا اور شیلا کو لے کر الگ ہو گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ اس کے اپنوں نے ایسا ستم کیا کہ وہ صرف اپنا بیٹا ہونے کا فرض نبھا پایا، شوہر ہونے کا فرض ادا نہیں کر سکا۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ یہاں اپنے بیوی اور بچے کے ساتھ رہے گا اور انہیں دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ تو ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔